سبحان اللہ۔ اب میں خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب فارغ التحصیل سیاستہ سے اس نورانی جلسہ فیضان حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون۔ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء کرام کی جب صفت پوچھی گئی تو آقا نے فرمایا کہ وہ انہیں جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ چون محمد درمیان انبیاء، چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شان بتاتے ہوئے فرمایا: افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی فلک الاولی لا تغربوا۔ حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ قیامت کے سچویشن کو بیان فرما رہے ہیں۔ الاخلاء، اور وہ دوست، ایک دوست نہیں، خلیل ایک دوست، اخلاء وہ دوست جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الاخلاء یومئذ لبعضهم عدو لبعض، یعنی وہ دن، قیامت کے دن جو دوست ہوں گے ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ الا المتقون، مگر متقیوں کے، سوائے متقیوں کے۔ تو ان متقیوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس دن کا ذکر کر کے اللہ فرما رہے ہیں: اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور تم کو غم بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ دن، قیامت کا دن، کیسا دن؟ قیامت کا وہ دن جس کے بارے میں آیا کہ جب وہ وقت آئے گا، جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ایک سریلی آواز، اور اس میں ایک ہوا، ایک غنودگی سی رہے گی، وہ اہل ایمان کو سرور پیدا کرے گی، اور وہ ایک بے ہوشی کے عالم میں مر جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ پہلی سور جب پھونکی جائے گی، دوسری سور بڑی بھیانک ہوگی، بڑی بھیانک ہوگی، اس کی آواز سے نوجوان شخص بوڑھا ہو جائے گا، اور حاملہ جو ہوں گے ان کا حمل گر جائے گا۔ ایسی کئی علامتیں بتائی گئی۔ تو ایسے سچویشن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں دوست ہے، روز قیامت ایک دوسرے کے لیے ان کی دوستی باقی نہیں رہے گی۔ دنیا میں تو دوست تھے، لیکن روز قیامت دیکھ کے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اس کو عام الفاظ میں ہم دوسرے مجلسوں میں سنتے، بھاگیں گے، بیٹا اماں باپ سے بھاگے گا، ماں باپ بیٹے سے بھاگیں گے، تو وہ ہم نہیں ہوں گے، وہ بھاگنے والے ہم نہیں رہیں گے۔ اس دن بھی ہم اپنے ماں باپ کو ڈھونڈیں گے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو ڈھونڈیں گے۔
اگر عقیدہ اچھا ہے تو، ورنہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے. ہاں بدعقید کی دنیا میں پھیلایا جس کی وجہ سے میں آج تکلیف میں ہوں، یہ احساس ہوگا وہاں پہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دوست جو دنیا میں تھے، روز قیامت ایک دوسرے کے لیے دوستی باقی نہیں رہے گی، یعنی دشمن ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. مگر الا المتقون، سوائے ان کے جو متقی بندے ہیں، سوائے ان کے جو تقوی والے ہیں، یعنی جن کا تقوی دنیا میں باقی رہا اللہ کے لیے، ان کو اللہ کیا اعزاز عطا فرمائے گا. یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی خوف کی بات نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور تم کو کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ بندے کون سے بندے ہوں گے؟ یہ بندے کون ہوں گے؟ تو پھر ایک دوسری جگہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں. روز قیامت جب سورج اپنے اپنے اعمال کی بنا پر سروں کے قریب آ جائے گا، کسی کے لیے سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کسی کے لیے اور قریب ہوگا، تو اس کی گرمی تپش سے وہ بندہ اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا. کسی کو ہونٹ تک، کسی کو ناک تک، کسی کو کان کی لو تک وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. آج کے دور میں سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے. ایک کانچ کا گلاس ہے، بڑا گلاس ہے، اس میں پانی ڈال کے آپ مچھلی چھوڑیے، معلوم ہوتا ہے. ادھر ادھر پانی ہونا ضروری نہیں ہے. اب یہ نہیں سوچنا کہ روز قیامت ہم سب ہوں گے تو پسینہ رہیں گا تو میرا پسینہ بازو والے کو کہاں تک لگے گا، وہ نہیں. یہاں پہ صرف انہیں اپنے پسینے میں ڈباوا نہیں جائیں گے. تو پھر اب احساس پیدا ہوگا کہ ہم اس قدر تکلیف میں، پریشانی میں ہیں، کسی سفارشی کو ڈھونڈنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرے. تو لوگ اتفاق کریں گے کہ چلو ہم سب چل کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے اللہ کے نبی ہیں، پہلے اللہ کے خلیفہ بھی آپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. سب اتفاق کر کے حضرت آدم کے پاس حاضر ہوں گے. حضرت آدم سے یہ تعریف بیان کریں گے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ نے روح کی، آپ کے لیے سجدہ کروایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، آپ پہلے خلیفہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے اسماء کا علم عطا کیا. سب تعریف کر کے کہیں گے کہ آپ نہیں دیکھتے ہم کیسی پریشانی میں ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کیجیے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو میں اللہ کو دیکھتا ہوں کہ آج وہ جتنا غضب میں اور غصے میں ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور آج کے بعد وہ اتنا غصے میں کبھی نہیں ہوگا. اذهبوا الی غیری، تم سب مل کے میرے علاوہ کسی اور نبی کے پاس جاؤ. تو یہ سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے ہر نبی یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، اللہ جتنا غضبناک ہے آج سے پہلے اتنے غضب میں نہیں آیا، آج کے بعد اتنے غضب میں نہیں آئے گا. اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. ہر نبی امت کو نبی سے نبی کے پاس، نبی سے نبی کے پاس بھیجتا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے چاہنے والے نکلے، نوح علیہ السلام کے پاس آئے. اب نوح علیہ السلام کی امت اور آدم علیہ السلام کے چاہنے والے جو بھی امت ہے وہ دونوں مل کے آگے آئیں گے حضرت ہود علیہ السلام کے پاس. تو پھر یہاں سے ہود علیہ السلام کی امت جو بھی ہے سب ملتے رہے، آگے بڑھتے بڑھتے اب ایک جمع غفیر ہو جائے گا، وہ سب مل کے حضور کے پاس آئیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے حضور کی تعریف بیان کریں گے تو حضور فرمائیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بے شک بہت غضبناک ہے، آج سے پہلے اتنا غصے میں نہیں آیا، آج کے بعد اتنا غصے میں نہیں آئے گا. میں اللہ کے پاس سجدہ کرتا ہوں. آپ جب سجدہ کر کے تعریف کریں گے اللہ کی تو حضور فرماتے ہیں اس دن میں ایسی حمد اللہ کے سجدے میں بیان کروں گا میرے سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور میرے بعد کسی نے نہیں کرنا ہے، ویسی تعریف میں بیان کروں گا. تو اللہ فرمائیں گے کہ یا محمد میرے محبوب ارفع راسک، میرے محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا. یہاں سے شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے غوث، یا غوث، نعرے خواجہ، یا خواجہ، نعرے حیدری، یا علی. یہ حدیث شریف کتاب الایمان میں، صحیح مسلم میں بھی اس کی روایت آئی ہے.
جب حضور یہ بات، یہ تسلسل ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو دنیا میں وسیلے کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اللہ موجود ہے، روز قیامت اللہ موجود ہے، اس کے باوجود ساری خلقت نبیوں سے ہوتے ہوئے حضور کے پاس آئی اور حضور اس وقت شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ موجود ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ انبیاء کا وسیلہ چھوڑ کر، اولیاء کا دامن چھوڑ کر یہ کہاں جائیں گے؟ ایک ہی ٹھکانہ رہے گا اس دن، یا تو ادھر یا تو ادھر۔ جو ادھر ہے وہ نبیاں والے ہیں، جو ادھر ہے وہ بے نبی بے ولی والے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ سچویشن میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوست، بڑے بڑے متقی، پرہیزگار، نبی، ولی وغیرہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، دوست آپس میں دوست ہیں۔ اور پھر متقی لوگوں کے لیے اللہ یہ فرمایا ہے کہ الا المتقون، مگر یہ کہ متقی جو ہوں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ تو ڈھونڈیں گے اپنے چاہنے والوں کو روز قیامت کہ میرا فلاں کا ہے، میرا فلاں کا ہے۔ لوگ جب ایک دوسرے سے بھاگیں گے تو یہ جو متقی ہوں گے، یہ لوگ دنیا میں جن سے دوستی تھی، دنیا میں جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ان کو تلاش کریں گے۔ ایک شخص آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس کثرت نماز ہے، نہ کثرت روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، مگر یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اب یہ بات کو کیسا سمجھیں گے؟ نہ کثرت نماز ہے، اس کو سیدھا دو طریقوں سے سمجھنے والی ہے۔ ایک طریقہ آج کے دور میں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، مگر صحابہ نماز کے پابند تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نفل نمازیں کثرت سے نہ تھی، وہ آنے والے ایک دیہاتی تھے، ایک عربی تھے، ایک گنوار شخص تھے۔ گاؤں میں ہوتا کہ اکثر دن بھر محنت کرنے کے بعد جب وہ سوتے ہیں تو صبح آنکھ کھلتی ہے۔ وہ لوگ تہجد کے پابند ہونا ضروری نہیں رہتا، دیہات میں اتنی مشقت رہتی، تو وہ پوچھے تو اس کو یہ سمجھنا کہ نفل روزے نہیں رہ سکے، نفل زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے، نفل نماز نہیں پڑھ سکے۔ فرض تو صحابہ چھوڑتے تھے، ایسا خدام نہیں رکھ سکتے تھے، ہمارے لیے ہوگا۔ تو پھر آقا نے کیا فرمایا اس بندے سے، وہ آنے والوں سے آقا نے فرمایا، جاؤ قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، نہ کثرت نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، مگر یہ کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اس کی روایت حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو جس سے محبت رکھے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا، تو وہ بات سن کر ہم کو اسلام لانے کے بعد سے آج تک اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جس وقت یہ حضور سے سن کے ہم خوش ہوئے۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں، اے لوگو اے حاضرین گواہ ہو جاؤ، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں اور حضرت عمر سے محبت رکھتا ہوں، جبکہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ بات سے کیا معلوم ہوا کہ روز قیامت معیت اسی کی ملے گی دنیا میں جس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو پھر آج ہم پیران پیر سے اگر محبت کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ زمانہ کمرشل ہے، ہر معاملے میں فائدہ نقصان کو ہم دیکھنے لگے ہیں، تو پھر یہ کیا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس سے فائدہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ حاضرین محترم، پیران پیر کا فیض دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، اور مرنے سے پہلے ان کا فیض بھی ملتا ہے۔ جب پیران پیر کا فیض ملے گا تو پھر شیطان انسان کے مرنے کے وقت ماں باپ کی شکل میں آتا، شیطان ماں باپ کی شکل میں آتا، آ کے بہکاتا، اے بیٹا یہودی ہو کے مر، اس لیے کہ یہودی مذہب اچھا ہے بول کے اس کے تعریفاں کرنے لگے گا۔
ایک شیطان ماں کی شکل میں ہوگا اور وہ کہے گا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیرے کو بچپن سے پالا پوسا، تیرے لیے یہ کیا ہے، دیکھ عیسائی ہو کے مر، عیسائی مذہب اچھا ہے۔ تو شیطان مرنے سے پہلے آتا ہے، اور پھر جن کی نسبتیں ہوتی ہے ان کے پاس کیا ہوتا ہے، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا، تقریباً 1 ہفتہ پہلے یا کچھ دن پہلے سے اس کے مرے ہوئے خاندان کے لوگ آنے لگتے اس کے پاس، اس کی طبیعت خراب ہونے کے، جب مرنے کا وقت قریب آ جاتا تو کچھ دن پہلے سے اس کے اپنے مرے ہوئے لوگ آتے، والد والدہ دادا دادی مرشد جو بھی ہے، وہ لوگ آ کے اس کو استقبال کرتے، تو دھیرے دھیرے اس کا ذہن ان کی طرف ہو جاتا۔ اچانک اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کو وہاں کی باتیں، وہاں کے معاملات، وہاں کے لوگوں سے لگاؤ پیدا نہیں ہوتا، یہ بندے کا انتقال نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ سننے میں آتا کہ ارے جان ان کی حلق میں اٹک گئی ہوگی، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انسان ادھر دنیا کی طرف لگا ہوا رہتا اور موت کا فرشتہ اس کی روح نکالنے کے چکر میں رہتا، انہیں ادھر اپنے آپ کو کھینچتا، وہ لوگ ادھر کھینچتے تو بیچ میں اٹک جاتے۔ تو پھر ایسے وقتوں میں جو پیر کے یہ مرید ہوتے ہیں، سچے پیر کے، اور صبح قیامت تک اگر کوئی کہہ دیا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی میں آپ کا مرید ہوں، تو بارگاہ غوث جیلان میں اس کی مریدی قبول ہو جاتی ہے، انہیں قادری ہو جاتا ہے۔ مگر ایک سلسلے سے ہونا وہ ایک اپنی جگہ ہے، وہ بھی اہمیت ہے اپنی، مگر بے پیر کا پیر شیطان ہے بول کے بھی ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان رہتا۔ اب یہ تو اردو کا مقولہ ہو گیا، پھر عربی کا مقولہ کیا ہے، من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان، جس کا مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا۔ تو پھر قرآن میں کیا حکم ہے، قرآن میں یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو مرشد نہیں ملتا، بول کے سورہ کہف کی ایک آیت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیران پیر کا فیض زندگی میں بھی ملتا، مرنے سے پہلے بھی ملتا، مرنے کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہے گا۔ جب پیران پیر کے فیض کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا، پھر مولا علی کا معاملہ کیا ہوگا، پھر امام حسین کا معاملہ کیا ہوگا۔ ہماری نسبتیں اور ہمارا فیض جو ملنے کا سلسلہ شروع ہوتا وہ پیران پیر سے ہوتا۔ ایک دو باتیں بتا کے پھر اختتام کی طرف آتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل معجزے عطا کیے، اس کے بعد ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا، تو جتنے معجزے پچھلے نبیوں میں ہوئے وہ سارے معجزے حضور میں ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کوئی بات اگر حضرت آدم کے دور کی پوچھنا ہے تو اس کا جواب حضور کو دینا ہے نا، تو پھر وہ جو احوال تھے حضرت آدم علیہ السلام کا، جو زمانہ تھا، جو علوم تھے، جو ترقی تھی، جو انسانیت آگے بڑھی، وہ تمام چیزوں کا علم اللہ نے حضور کو دیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، پھر ان کا جو معاملہ رہا ان کا بھی علم، ان کے احوال، ان کا سب کچھ حضور کو عطا کیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس زمانے میں ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کا علم بڑا مشہور تھا، اس کا علم بھی حضور کو دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی، ان کی امت کی اطلاع سب کچھ حضور کو دی گئی۔ کیوں کہ اب اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کا جواب دینا حضور کو ہے، تو وہ معجزہ کہلائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اللہ نے حضور کو عطا کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب جس علم کی آپ کو ضرورت تھی آپ کے رب نے وہ سب کچھ آپ کو عطا کر دیا۔ اس لیے ایک موقع پہ آقا فرمائے کہ اے لوگوں دیکھو میرے 2 ہاتھوں میں اللہ نے 2 دفتر عطا کیے ہیں، ایک دفتر میں جنتیوں کے نام ہیں، ایک دفتر میں جہنمیوں کے نام ہیں۔ یہاں تک کہ آقا نے جو آخر میں جنت میں داخل ہوگا اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام بھی بتایا، اور جو جہنم میں داخل ہوگا اس کے بارے میں بھی آقا کریم نے فرمایا۔ تو اب حضور کے تشریف لے جانے کے بعد اب اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کا جواب دینے والی ذات کا نام غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔
اسی لیے آپ کی حیات مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو مردے بھی زندہ ہو رہے ہیں، اور جو فرشتہ روحیں نکال کے لے جا رہا ہے اس سے روحیں واپس بھی لی جا رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، کیونکہ زمانہ اب تقاضا کر رہا تھا اس بات کا کہ اب جیسا ایک عیسائی کا اور ایک مسلمان کا واقعہ، دونوں آپس میں اختلاف ہوا۔ عیسائی کہنے لگا کہ میرے نبی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس لیے میرے نبی افضل ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے محبوب آپ نہ صرف مردوں کو بلکہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کرنے والے آپ ہیں۔ وہ ایک کھجور کا سوکھا تنا جس سے حضور سہارا لیتے تھے، اس میں زندگی آ گئی تھی۔ ایک وہ ہے، ایک جسم ہے، اس میں اللہ نے حیات عطا کی ہے، اس میں روح ڈالی، وہ جسم حرکت کرنے لگا، وہ انسانیت کی روح تھی، وہ انسانیت کے اعمال تھے جو کر رہا تھا، اس کی روح اگر لوٹ گئی، وہ زندہ ہو گیا، تو اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو جھاڑ کا تنا سوکھ گیا ہے، حالانکہ سائنس ترقی کر کے بتائی، جو اسلام نے پہلے بتایا کہ جھاڑوں میں زندگی ہے، بائیولوجی کا بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ جھاڑوں میں زندگی ہے، پتوں میں زندگی ہے، پودوں میں زندگی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اپنے بزرگان دین کی خبروں پر پھول کے نذرانے پیش کرتے، اپنے والدین کی خبروں پر چادر چڑھاتے، پھول چڑھاتے، کیوں کہ اس میں زندگی ہے۔ جس میں زندگی ہوتی ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو جب تک وہ ہرا بھرا رہا اس سے فیض ملے گا۔ تو میں بتا رہا تھا، اب پیران پیر کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے جمع کر دی تھی، تو پیران پیر سے ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، ایسی ایسی کرامتیں ہوئی ہیں کہ عقل حیران رہ گئی۔ جب عقل حیران رہتی ہے تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ اب جیسا ہم لوگ پکارتے ہیں یا غوث المدد، تو اب جن کو ہضم نہیں ہوتا وہ لوگ اعتراض کرتے، یا اللہ پکارنا یا غوث پکارنا شرک ہے، یا غوث پکارنا یا اللہ پکارنا ہے، یا اللہ پکارے۔ بے شک اللہ کی مدد آتی، ایمان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے محبوب آپ اپنے سے سوال کرنے والے میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھے تو بتا دینا، فَإِنِّي قریب، کہ میں ان سے قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں۔ اب قریب ہے فرمایا اللہ تعالیٰ، مگر نبی کی قربت کتنی بتایا؟ نبی کی قربت یہ بتایا کہ نبی مومنین کی جان سے بھی قریب ہے۔ نبی کس قدر قریب ہے وہ اطلاع دے دیا، مگر اپنی قربت کی اطلاع نہیں دیا۔ اب یہ بندہ، اب رب اپنے بندے سے اتنا قریب ہوگا، یہ بندہ جتنا اس اپنے رب سے قریب ہوگا۔ قربت کا معاملہ ہے یہاں۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا گیا کہ اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھے تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ تب اللہ کو اگر پکارے تو اللہ کی مدد ڈائریکٹ آنے والی، اللہ کی مدد کرے گا، یہ محال ہے۔ اللہ نے ذرائع بنایا ہے۔ جب کفار اور مشرکین مکہ پوچھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے کیوں خطاب نہیں کرتا، تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے خطاب کرے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے آ جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم اللہ جل شانہ کے لیے آزمائش میں مبتلا مت کرو۔ اللہ سے کیسا آزما رہا بندہ، جنگل میں مثال دی گئی، جنگل میں اونٹ کھلا چھوڑ دے رہے، چھوڑ کے کہہ رہے اے اللہ میں تیرے پہ بھروسہ کر رہا ہوں، تو بتایا گیا کہ کیا اللہ تمہارے اونٹ کی حفاظت کرے گا؟ نہیں۔ تو پھر کیسا کرنا ہے؟ اونٹ کو باندھنے کے بعد، اس کی رسی باندھنے کے بعد کہیں گے کہ اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ ہے توکل۔ یہ توکل نہیں ہے کہ کھلا چھوڑ دے رہے۔ تو بتایا یہ گیا، یہ معلوم ہوا کہ یا غوث پکارنے سے مدد کیسا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پریکٹیکل ہے۔ شاید مجاہد بھائی اس ٹائم بھونگیر کے جلسے میں تھے، شاید جب میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، سالم صاحب تھے، مجاہد بھائی نہیں تھے، سالم صاحب تھے، گاڑی خراب ہو گئی ہماری،
बाजू लगा दिए, बहुत देर तक ठहरे, कोई गाड़ी नहीं रुकती। आखिर में निदा दी गई, या गौस अल मदद। जैसे आवाज़ दिए, पहली गाड़ी जो हमारे पास से गुजरने वाली थी वो गाड़ी रुकी। तो वो गाड़ी थी डी-मार्ट का कंटेनर था, पीछे तो बैठ नहीं सकते थे। सामने उसने 6 या 7 लोगों को बिठा के ले गया। हमारे पास, हमारे ख़ानदान में, हमारे पास पीरानी पीर की मदद आती, और जो इखलास के साथ पुकारा उसके पास आती मदद आती बराबर। अब ये मदद आएंगी कैसा, ये देखना है। अब मदद आते वक्त कुछ लोगों को दिखाई भी देता, उनका ताल्लुक़ अगर पीरानी पीर से है, मोहब्बत है पीरानी पीर से, तो दिखता। लोग देख के बोलते, अरे हरे कपड़ों में साहिब आए थे, एक बुजुर्ग शख्सियत को देखा, एक नूरानी शख्सियत को देखा, वो हरे कपड़ों में आए थे, वो ऐसा ऐसा करे, मदद आई। ये जाहिर होता। मगर अब इसको समझेंगे कैसा, कुरान और हदीस से समझना है। 2 बातें समझा के मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। आज के दौर में कंफ्यूज किया जाता, या गौस नहीं बोलना शिर्क है। जब या गौस बोलना छोड़ दिए तो या अल्लाह तक हमारी कबूलियत नहीं जा रही, तो मदद भी नहीं आ रही। कबूल भी होना ना भाई, हमारी निदा वहाँ तक पहुँचना ना। हमारे गुनाह, हमारे बदअकीदगी हमारे अंदर जो है वो अल्लाह तक पहुँचने के लिए रोकती है ये चीज़ों को। डाउटफुल है, आती की नहीं आती की मदद बोले तो फिर वो वहीं से रुक जाती, वहाँ तक नहीं जाती हमारी निदा। तो आइए सबसे पहले मैं कुरान से बताता हूँ कि मदद आती कैसा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में थे, तो हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम को जब आपसे रग़बत हुई, वो रग़बत कोई नफ्स की रग़बत नहीं थी। अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उनमें जो अल्लाह का हुस्न व जलाल जलवागर था, उसकी खुर्बत थी हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम के लिए। इसलिए जब लोग इस बात का एक प्रोपेगेंडा कर दिए मिस्र में, तो किसी ने आपको मशवरा दिया कि आए ज़ुलेखा, तुमने जो देखा है वो औरों को भी बता दो। तो आप ऐलान कर दिए कि जिसको देखना है हुस्न यूसुफ मेरे घर में जमा हो जाना। तो बड़ी बड़ी मालदार औरतें, रईस, अमीरों की औरतें सब जमा हो गए। तो आप सेब दिए, छुरी दिए, दे के बोले जब मेरा यूसुफ गुजरेगा उसको देखते हुए सेब काटना। तो जब उनको देख रहे थे, देखते हुए जब सेब काटे, सेब कट के इनके उंगलियां कट गए। इनको तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जो हुस्न जमाल खुदाबंदी जो हज़रत यूसुफ में नुमाया था, जो जलवागर था, उसको देखने में इनको एहसास नहीं हुई तकलीफ की। तो फिर बोलने लगे, हाशा लिल्लाह, हाय अल्लाह की कसम, ये इंसान नहीं है, ये तो एक फरिश्ता करीम है, समझ लो। तो मालूम क्या हुआ, जब किसी महबूब को देखते हैं या किसी अल्लाह का जिसमें हुस्न जलाल जमाल होता है, उसको देखने में अपने आप को भूल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जब आप अपनी तरफ राग़िब कर रही थी, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम छत फाड़ के हाजिर हो गए, यानी छत फाड़ के तशरीफ लाया। आप तो थे शाम में, मुल्क शाम में थे याकूब अलैहिस्सलाम, और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे। तो मुल्क शाम से याकूब अलैहिस्सलाम छत फटा और अपने बेटे के सामने आके बोले, आए मेरे बेटे, अल्लाह ने तुझको नबियों में चुन लिया। कौन आए? याकूब अलैहिस्सलाम आए। चेहरा किसका था? याकूब अलैहिस्सलाम का था। अब्बास लोग कहने लगे, नहीं वो जिब्राइल अमीन थे। अरे भाई, जिब्राइल थे होंगे, कोई और फरिश्ता था होगा, शक्ल किसकी थी, पहचान किसकी हुई? और एक बात, अल्लाह नबियों को इस बात का इख्तियार देता है। जब पीराने पीर एक दावत में 70 मुरीदों के पास गए, दूसरे दिन एक मुरीद कहने लगा, मेरी खुशबख्ती थी, मेरे पास हज़रत तशरीफ लाए। दूसरा बोला, तीसरा बोला, 70 बोले। 70 एक एक चेहरे देखने लगे। सही कौन है? आप है, मैं हूँ, मेरे पास आए। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, आपके पास आए। 70 ये समझने लगे कि हमारे पास आए और वो बोल रहे, हम देखे, मिले, हमारे पास तनाउल फरमाए। और वक़्त क्या था? इफ्तार के बाद का वक़्त था, कोई ज़ोहर असर मगरिब इशा नहीं था। मुमकिन है आए होंगे, बोलने नहीं, एक ही टाइम, एक ही दिन, एक ही वक्त में। तो फिर पीराने पीर फरमाए कि इस झाड़ के पत्तों की तरफ देखो। जब सब मिलके झाड़ के पत्तों की तरफ देखे तो हर पत्ते में पीराने पीर की तस्वीर नजर आई।
تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوث یا غوث نعرہ غوث یا غوث نعرہ حیدری سبحان اللہ. ایک مثال دنیا کی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے آج کے دور میں صرف. بعض جگہ دیکھو آپ آئینے کے ٹکڑے لگے ہوئے رہتے, ایک آئینہ نہیں ٹکڑے لگے ہوئے رہتے, جب اس میں ہم نیچے ڈھر کے دیکھیں گے تو ہر آئینے میں ہم دکھائی دیتے. پتوں پہ اگر پیرانے پیر کی تصویر نظر آئی تو اس میں کوئی غیر یقینی بات نہیں ہے. آج دنیا کا پریکٹیکل ہے. بس گنبدوں میں جاؤ آپ جہاں پہ کانچ کا کام کیا ہوا رہتا, اس میں ہماری تصویر, ہمارا چہرہ, سر وغیرہ وغیرہ سارے شیشوں میں علیحدہ علیحدہ دکھتا. اس میں اتنا سر دکھا, اس میں اتنا دکھا نہیں, ہر ایک میں وہی دکھتا. تو بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام شام میں ہوتے ہوئے مصر میں آ گئے تو مدد آئی نا, نبی سے آئی نا, ثابت ہے نا. تو پھر آئیے ایک دوسرا واقعہ. یا اللہ جل شانہ, یہ یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کا فیض تھا. تو پھر ہمارے لیے کیا ہے آج؟ ہماری کو بھی ہونا نا بھائی. ہم لوگ ابھی جب پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو کوئی مدد آنا نا, کوئی مدد آنا, کوئی مددگار آنا, کوئی تسلی دینے والا آنا, کوئی دلاسا دینے والا آنا, کوئی رہنما آنا, کوئی راستہ دکھانے والا آنا, کچھ تو ہونا نا. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ایسے مقام پر جہاں پر بے آب و گیان یعنی جنگل ہے, ریگستان ہے, پہاڑی ہے, بس ایسے میں اگر تم پریشان ہو جاؤ, تمہاری سواری ہو جائے یا کچھ تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو آواز دیو. کیا آواز دینا یا رسول اللہ؟ آقا فرمائیں کہ بے شک زمین میں اللہ کے فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں. جو بندہ پریشانی میں مبتلا ہو کر ان کو آواز دیتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں. تو کیا آواز دینا ہے؟ یا عباد اللہ اعینونی, اردو میں اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. جب یہ پکاریں گے نا مدد آتی پر آتا ہے. میں بعض باتیں پریکٹیکل اس لیے بتاتا ہوں کہ یقین بڑھنا, وہی کوئی اپنی شان بیان کرنا یہ نہیں رہتا. 90s کی بات بتا رہا ہوں میں, کیا عمر تھی ہوگی میری 90s میں. شاد نگر کو بس جاتی تھی. شاد نگر سے ہمارے گاؤں کو 2 ٹائم بس تھی صبح شام. کسی وجہ سے انتقال کا موقع تھا, ہم یہاں سے شاد نگر پہنچ گئے, وہاں سے گزری ہوں گا بول کے گئے. اندھیری رات ہے, ہم شاد نگر سے 2 کلومیٹر پیدل گئے ہوں گے, 10 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. اندھیرا ہے اور اس ٹائم آبادی نہیں ٹھیک تھی. چلتے چلتے 2 کلومیٹر کا فاصلہ آ گیا. میں اور میرے بھائی دونوں تھے. تو میں پکارا ہوا یا غوث المدد بول پکارا. کچھ دور ہم گئے, پیچھے سے ایک روشنی, ماروتی وین کی روشنی آ رہی تھی. وہ بلنک کرتے کرتے قریب آ کے دیکھ کے بولے, پہچان کے بولے حافظ صاحب گاؤں جا رہے ہیں کیا؟ پوچھے ہاں بول کے بٹھا دیے. اب انہوں کیا بولے, پھر میں محبوب نگر سے حیدرآباد جا رہا تھا, میرا ارادہ ہوا کہ میں والدین سے مل کے چلوں گاؤں کو, بول کے ایسے ہی گاڑی پلٹا لیا. تو مدد ایسا آتی. اب ایک اور بات, اگر فرشتہ مدد کو آ رہا, آقا فرمائے تم پکارو فرشتے مدد کو آئیں گے. اب فرشتہ اپنی اصلی حالت میں ہمارے سامنے آ گیا, کیا ہم برداشت کر سکتے؟ فرشتہ اگر اصلی حالت میں ہمارے سامنے آ گیا تو ہماری نہ آنکھیں اس کو دیکھ کے برداشت کر سکتی, نہ ہمارا دماغ برداشت کر سکتا. پھر ہوتا کیا, بعض دفعہ ہمارا دماغ میں درد ہونے لگتا, کب کبھی طاری ہو جاتی ہم پر, آواز نہیں نکلتی, آنکھیں پھٹی رہتی, دیکھتے رہ جاتے. بعض دفعہ کچرا چننے والے ہم رات کے 2-3 بجے دعوتوں میں سے آئے کرے تو ان کی کچھ شکل شباہت دیکھ کے ہم ڈر جاتے, ارے شیطان ہے کیا گیا یہ ہو. بعض دفعہ کپ کپی آ جاتی, پسینہ آ جاتا, ڈر ہو جاتا. تو جب ایک یہ چیزوں کو دیکھ کے ڈر رہے تو فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آیا تو کیا ہم باقی رہتے؟ ہماری پریشانی اور بڑھ جاتی, بعض دفعہ بے ہوش ہو کے گر جاتی. تو ایسے پریشانی میں تسلی اور دلاسا دینے والے کی ضرورت ہے. اس کو دیکھتے پریشانی دور ہو جانا, انہیں قریب آ کے گلے لگا لیا تو پریشانی پوری ختم ہو جانا, پھر انہیں یوں کر کے یوں کرا تو ہم اپنے مقام پہ پہنچ جانا, ایسے کی ضرورت رہتی. تو ایسے میں کون آئیں گے؟
जब हम पुकारेंगे या इबाद अल्लाह आइनुन, या अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, तो पीरानी पीर से मोहब्बत रहेगी तो पीरानी पीर आएगा। अब बोलने वाले बोले तो वो फरिश्ता पीरानी पीर की शक्ल में आया, अरे फरिश्ता था होगा पीरानी पीर, इससे वो मेरे लिए, क्योंकि पीरानी पीर की शक्ल में आए। अब पूछे कैसा पहचाने, अरे पीरानी पीर हरे कपड़ों में आते, हम अपने बड़ों से सुने हैं तो पहचान लिया। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अल्लाह की मदद आती, जब कभी जो कोई अलमदद या गौस पुकारता है उसकी मदद बराबर आती है। और ख़ास कर दुनिया में यानी ज़िंदगी में जो लोग पीरानी पीर से मोहब्बत करते हैं उनका फैज़ मरने से पहले भी हासिल होता है और मरने के बाद भी हासिल होता है। हदीस मुबारका में इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने ये बात भी लिखा है कि अहले सुन्नत वल जमात का ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जब मरता है और दफन किया जाता है तो अल्लाह ताला दो फरिश्ते उसकी ख़बर पर मुकर्रर करते हैं कि वो मुनकिर नकीर के सवाल में इस बंदे की मदद करें। पीरानी पीर की मदद दुनिया में भी आती, मरने से पहले भी आती, मरने के बाद भी आती, इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत भी रहेगी मायत उनकी, क्योंकि हम जिससे दुनिया में मोहब्बत करते हैं रोज़े क़यामत हमारा साथ उन्हीं के साथ होता है। इन अल्फाज के साथ फिर मैं वो पीरानी पीर के अशार पढ़ कर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। पीरानी पीर ने फरमाया कि अफलत शमूसुल अव्वलीना व शमसुना, मेरे से पहले वालों के जो सूरज चमके वो सूरज डूब भी गए, लेकिन मेरा सूरज जो चमका है, मेरी विलायत का सूरज जो चमका है, अबदल उला फलकिल उला ला तगरहू, मेरी विलायत का सूरज ऐसा चमका कि वो फलक पर नुमाया है, हमेशा के लिए वो फलक पर जलवागर रहेगा और चमकता रहेगा, उसके लिए कोई गुरूब नहीं है, यानी वो डूबने वाला नहीं है। तो सुबह क़यामत तक पीरानी पीर का फैज़ जितने औलिया आएंगे उनको भी हासिल है और उनके चाहने वालों को भी हासिल है। इसीलिए हम खादरी है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें खादरी रख, खादरियत पे हमारा खातिमा अता फरमा और रोज़े क़यामत पीरानी पीर की माहियत अता फरमा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत अता फरमा। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।